السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حاکم اپنی حکومت میں کس طرح اپنے رعایا کے ساتھ برتاؤ کرے، اس پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں پتہ چلے گا۔ احادیث نبویہ کا اگر پورے طور پر مطالعہ کریں گے، شریعت مطہرہ کے مسئلے مسائل پر اگر ہماری نگاہ جائے گی تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ اتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عطا کیے۔ یہ حاکم کے لیے اتنا حق ہے، اور حاکم ایسا ہونا چاہیے، تاجر ایسا ہونا چاہیے، ایک باپ ایسا ہونا چاہیے، اور بھائی ایسا ہونا چاہیے، ایک ملازم ایسا ہونا چاہیے، راستے چلنے والا اس کے کیا حقوق ہیں، اور اپنے گھر میں داخل ہونے والے کے لیے کیا حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے والا نکاح سے پہلے وہ کس انداز سے تیار ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں جسمانی اعتبار سے اس کی نشو و نما، اس کی طاقت اور اس کی قوت کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، اور اگر کسی لین سے کوئی کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی لیتا ہے کہ اپنے جسم کی طاقت اور قوت کو بڑھا کر ایک درجے اپنی بیوی کو تشفی کرنے کے اور اپنے دل کو تشفی کرنے کے چیزیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ وہ بھی بتلاتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اصل جو زندگی ہے کہ شوہر کن حقوق کے ادا کرنے کے لیے کن صفات اپنے اندر کو پیدا کرنا چاہیے، کون سے چیزیں اپنے اندر حاصل کرنا چاہیے۔ شوہر پناہ اپنی بیوی کے لیے کیسے دینا چاہیے، بیٹا پناہ اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دینا چاہیے، اور باپ اپنے بچوں کے لیے باپ پناہ کیسے دینا چاہیے، بھائی اپنے بہنوں کے لیے کیا کردار کرے۔ یہ سارے حقوق اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اسی کے لیے مدارس ہیں، یہاں صرف قرآن پڑھا کر نہیں چھوڑا جاتا، بچے کو حافظ رٹا دیا ختم ہو گیا نہ، کچھ بخاری مسلم حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھا دیے، اور ادب کی کتابیں پڑھا دیے، فلسفہ کی کتابیں پڑھا دیے، بچوں کو سند دے کر روانہ کر دیا نہ، بلکہ اس کو ایک ٹرینر بنا کر روانہ کیا جاتا ہے، اور اس کو معلم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ مربی کی حیثیت ان مدارس کے اندر دی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ اس طور پر ہوتی ہے، تربیت اس طور پر ہوتی ہے، اس پر محنت اس طور پر کی جاتی ہے کہ وہ خود انسان بن کر لوگوں کو اپنی زندگی پیش کرے کہ وہ انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے۔ یہ مدارس کا مقصد یہی ہے، اسی کے لیے مدارس ہوتے ہیں۔ یہ چار دیواری کا نام مدرسہ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ قال اللہ قال رسول پڑھا دیا نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مدارس کا تعلق ہے، اور مدرسے میں پڑھانے والا استاد وہ ساری صفات کا حامل ضرور ہونا چاہیے جو صفات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں اور اپنے مریدین، اپنے ماننے والے اور اپنے ماتحت رہنے والوں کی تربیت جس انداز میں فرمائی ہے، اور جن صفات کو آپ نے عطا کیا عملی طور پر، قولی طور پر، اور آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، حرکت کی، اس پر آپ کا خاموش رہنا، یہ ساری چیزیں ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کو ملنے والی ہیں، اور صحابہ ان سارے چیزوں کو لے کر امت کے درمیان چلے۔ تو پھر اللہ نے سینہ بسینہ عملی طور پر ایک دوسرے سے زندگی ملتی ہوئی چلی اور آج تک پہنچی، اور یہ مدارس میں وہی چیز بتلائی جاتی ہے اور سکھلائی جاتی ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ شادی بیاہ ایسا کیا جائے، تجارت ایسے کیا جائے، نماز ایسی پڑھی جائے، روزہ ایسا رکھا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھلایا ہے، چپل پہننے کا طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے، تھوکنے کا طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے، دیکھنے کا طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے سکھلایا، چلنے کا طریقہ قرآن اور حدیث نے بتلایا ہے۔
اور میرے اللہ نے میرے نبی نے کیا کیا چیزیں نہیں بتلائے۔ انسان جن جن چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے، جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا قرآن میں موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں، سیرت پاک کے اندر آپ جو ہے دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو کیسے ہونا چاہیے؟ باپ بن گیا تو باپ کیسے ہونا چاہیے، بیٹا بن گیا تو بیٹا کیسے ہونا چاہیے، تاجر کیسے ہونا چاہیے، بازار میں کیسے چلنا چاہیے۔ ہاں، اور ایک جاہل الڑ قسم کے لوگ سے ملاقات ہو گئی، اللہ نے صفات بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے چلتے ہیں تو بڑے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہا کہ اکڑ کر مت چلا کرو، سینہ تنا کر مت چلا کرو، چپل گھسیٹتے ہوئے نہ چلا کرو، تمہارے چپل کی آہٹ تک نہ آئے، ایسے نرم چلو کہ پتہ نہ چلے کہ تم گزر جاؤ۔ اگر کوئی الڑ قسم کا آدمی، گندا آدمی، غلیظ آدمی تم سے کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے یا ادھر ادھر کی چیزیں تم کو چھیڑ کر تم کو پریشان کرنا چاہتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے آگے گزر جاؤ۔ اس کے اندر الجھے نہیں، اس کے اندر زیادہ آپ پڑے نہیں، تاکہ آپ کی زندگی آپ کا برباد ہو جائے گا، آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ فطرت اس کی ویسی ہے کہ چھڑم چھاڑی کرنے والا، آپ کو چھڑم چھاڑی کرنا نہیں، آپ کو نکل جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، کون سے ایسی چیزیں جو قرآن ہم کو نہیں سکھلاتا ہے، حدیث ہم کو نہیں سکھلاتا ہے؟ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب آدمی بھوکا ہے تو اپنے بھوک کے ساتھ اپنے بھائیوں کے بھوک کا بھی خیال کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھوکوں کو کھلانے کے تعلق سے فرمایا، کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہا کہ مسکین، فقیر، محتاجوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے۔ اور کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیوں جہنم میں آئے، کیوں جہنم میں؟ کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، انما لم نکن من المصلین ولم نکن من المطعمین، تاکہ کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہیں پڑھنا ایک جرم، کھانا نہیں کھلانا ایک جرم، یہ چیزیں ساتھ۔ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے ایک اندھا آدمی گزر رہا ہے اور ایک گڑھا اس آدمی کے سامنے موجود ہے، شریعت آپ کو کیا کہتی ہے؟ نماز پڑھنے والے کی نگاہ پڑ گئی کہ وہ اندھا آدمی گزرتے گزرتے گڑھے میں گر جائے گا 2-4 قدم ڈالنے پر، تم نماز کے اندر ہو، شریعت آپ کو کیا حکم دیتی ہے؟ آپ کی نماز توڑو، پہلے اس کی جان کی حفاظت کرو، اس کی جان کو بچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کتنا شریعت نے اپنا حکم نبی اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا کہا، نبی نے اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کا حکم دیا۔ سجدے میں جب جاؤ تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پھیلاؤ، یہ بغل میں نہ لگے، کھلے طور پر رکھ دیں، اور پیٹ اور ران کو نہ لگے، کھلا رہے۔ لیکن فرمایا جب صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے تو آپ کے دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوگی، فرمایا اپنے ہاتھوں کو سکوڑ لو۔ نبی اپنا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، کہا کہ میرا سنت طریقہ چھوٹ جائے لیکن میرے بھائی کو یعنی کہ میرے امتی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا حکم ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن میرے بندے کا دل نہ ٹوٹے۔ اس لیے حدیثوں میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کعبۃ اللہ کا توڑنا اتنا زیادہ جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جتنا ایمان والے کے دل کو توڑنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایمان کی نسبت پر ایمان والے کا اللہ نے کتنا بڑا مقام بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حد تک نہیں فرمایا، جانوروں تک کے حقوق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان نے
بلی کو ستایا، پریشان کیا، اس کو مار ڈالا، پریشان کر کے، بھوکا کر کے، اس کو کھانا پانی دیے بغیر، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، ایک عورت بلی کو باندھی، اس کو کھانا پانی نہیں دیتی تھی، جب کھانا پانی نہیں دی تو وہ تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ اللہ اسی کو بہانا، حالانکہ نمازی عورت تھی، وہ دیندار عورت تھی، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے نماز والے عمل کو قبول نہیں کیا، اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں روانہ کر دیا۔ اس کے بالمقابل ایک زانیہ، بدکار عورت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جایا جائے، زنا بہت بڑا جرم ہے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا بدترین عمل ہے، گندا عمل ہے، فحش والا عمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ عورت، اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو اپنا موزہ پانی میں ڈال کر، پانی نکال کر، جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کتے کو پانی پلا دیا، اللہ اس چیز کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کر کے جنت میں داخلہ فرما دیا۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہماری شریعت ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اللہ نے قرآن کو اسی لیے اتارا ہے انسانوں میں انسانیت والی زندگی آ جائے۔ رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا اسی لیے انسانوں کو انسانیت والی زندگی دے۔ بہرحال بزرگوں، الحمدللہ میں پورے جو ہے وثوق کے ساتھ الحمدللہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، ایسے برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، جسمانی شفا ہے، روحانی شفا ہے، اور ظاہری اور باطنی ہر لائن کے اعتبار سے اللہ نے اس کو ہدایت رکھی ہے۔ انسان قرآن سے جس طرح دنیا بھی آخرت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو دنیا کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جسمانی فائدہ اور روحانی فائدہ، ہر لائن کا فائدہ آدمی اٹھا سکتا ہے۔ تو میں اس اجلاس کا آغاز سب سے پہلے اللہ کے کلام کے تلاوت کے ذریعے سے کروں گا، کیونکہ اللہ کے کلام مجید کا پڑھنا برکت ہوتا ہے۔ تبرک بالقرآن، فرمایا قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، فإنہ من کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نکلا ہوا ہے۔ اور کلام الملوک، ملوک الکلام، بعد جو کلام کے جس شخص کی، جس ذات کا کلام ہوتا ہے، جس کا جو مقام ہوتا ہے، اس کے کلام کا بھی وہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس کا کلام وہ جتنا بڑا، اس کا کلام اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو میں اس سال فارغ ہونے والے عالمیت کے درجے میں، عالمیت کا درجہ وہ ہوتا ہے جو الف با تا سے لے کر نورانی قاعدہ، اردو قاعدہ، اردو کی پہلی، دوسری اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھ کر، اور نحو میر اور میزان منشعب، گلستان، بوستان، ہدایت النحو، فلاح اصول، اصول فقہ اور اصول تفسیر، اصول حدیث، حدیث کی کتابیں، اور جو ہے تاریخ کی کتابیں اور ہدایہ وغیرہ کتابیں پڑھتے ہوئے، مشکات، تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی اور بخاری شریف وغیرہ پڑھ کر، جو ہے بخاری شریف کی کچھ ابواب پڑھ کر جو ہے فراغت، یعنی گویا کہ 8 سالہ مکمل نصاب جو عالمیت کا ہوتا ہے اس کو مکمل کر کے الحمدللہ فراغت حاصل کرنے والے انسان اس مجلس کے گویا کہ کہا جائے شہسوار رہی۔ جزاک اللہ، خیر رہے سب پہ، خیر بنے اپنے